بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس نشست کے اندر آپ کے سامنے اپنے ملک کے اندر جو ایک بہت اہم بات چل رہی ہے، میں اس نوعیت سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ایمان، مذہب اور اس کی آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں اس بات کو اہم بات کہہ رہا ہوں جو ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے، اور ہر بندہ اپنے ذہن کی وسعت کے مطابق اس پر جو تبصرہ ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اپنے اپنے ویوز دے رہا ہے، اپنے اپنے سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اس بات پر سوچتے نہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان کبھی بھی اپنے ذہن سے نہیں سوچے گا۔ مسلمان جو بھی بات کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے نبی کے حضور پیش کرتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہی ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے پوری زندگی، وہ سب سے پہلے اپنے نبی کے سامنے پیش کرو اور اس کا حل لینے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کر دی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما دیا تھا کہ میں نے تمہارا دین مکمل بھی کر دیا ہے، تام بھی کر دیا ہے۔ مکمل کا مطلب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تام کا مطلب نئی چیز داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، اس لیے مسلمانوں کو تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ میں آپ کے سامنے جو تذکرہ کرنے والا ہوں وہ اس شرط پر کروں گا کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی جو میں آپ کے سامنے آج ایویڈنس رکھوں گا۔ آئیے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو آپ اس کا ہمیں حل بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر 5واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، اس وقت تک یہ لوگ مومن شمار نہیں کیے جائیں گے، ایمان والے شمار نہیں کیے جائیں گے، جب تک یہ اپنا فیصلہ آپ سے نہیں کروا لیتے۔ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بعد ان کے دل کے اندر بھی اگر کوئی بات آئی کہ میں نے تو یہ فیصلہ لینا تھا، اللہ کے نبی کی جانب سے یہ فیصلہ آ گیا، تو میں ان کو مومن شمار نہیں کرتا۔ تو ہم اتنے نازک دہلیز پر کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے ایک بہت وسیع ایک نظام بھیجا جس کے اندر ہر چیز بیان کی جا چکی ہے۔ آئیے بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ پارٹیاں، یہ فرقے بازی، یہ فرقہ پرستی، اس سے قطع نظر آپ اس بات کو سنیے گا بحیثیت مسلمان کہ سب سے پہلے تو میں مسلمان ہوں نا، پھر اس کے بعد میں کسی جو ہے وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے ان تمام چیزوں کو ذہنوں سے نکالنا ہے، اور اس کے بعد بحیثیت مسلمان ہم یہاں پر بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ جو پرابلم کریٹ ہو چکی ہے ہمارے ملک کے اندر اس کا سلوشن ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک ہی ہیرو ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ہمارا ایک ہی ہیرو ہے جس کو ہم فالو کریں گے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیا ہے کہ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مندر بننا یہ ہمارے ملک کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مندر کا بننا، یہ ہم ایک سوال پیش کرتے ہیں، ایک کویسچنز اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ہر ایک جو پرابلم ہے اس کے اندر دو چیزیں، ہر پرابلم کے لیے جو آنسر ہوگا، جو سلیوشنز ہوں گے، وہ دو طرح سے ہوں گے۔ ایک کا نام ہوتا ہے تسلیمی، کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اس معاملے میں میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے الزامی، کہ جی میں اس چیز کو مان ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے پہلے یاد رکھیے اسلام نے جتنی غیر مسلموں کو بھی پروٹیکشن دی ہے، تاریخ اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ کسی اور مذہب نے اتنی پروٹیکشن کسی کو نہیں دی جتنی اسلام نے ہر مذہب کو دی ہے۔ اس لیے کوئی اس کے اندر
کوئی جو ہے وہ تنگ نظری نہیں ہوگی, کوئی جانبدارانہ بات نہیں ہوگی, بلکہ غیر جانبدارانہ ہو کر اسلام آپ کو اس کا سلوشن پیش کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم تسلیمی جواب کرتے ہیں. تسلیمی, میں مان لیتا ہوں کہ جناب ہمیں یہ جی یہاں پر مندر بننا چاہیے, ہم ایک مان لیتے ہیں بات. سب سے پہلے عقلی طور پر بات تو یہ ہے کہ جہاں پر کمیونٹی کی تعداد ہی بہت کم ہو, کمیونٹی بہت کم ہو, 180% ہوں, وہاں پر کیا ضرورت ہے بھائی اتنا بڑا کوئی ان کے لیے جہاں پر جو ہے وہ رہ رہے ہیں 180% ہیں, اونلی 180%, ان کے لیے اتنی بڑی جگہ مختص کر دینا, یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ہاں اگر تسلیمی بات ہوتی بھی کہ ٹھیک ہے ہم مندر بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں, تو وہ ہوتی سندھ کے کسی علاقے میں جا کے, سندھ کے کسی علاقے میں جہاں پر ان کی کمیونٹی زیادہ ہے, اور وہاں پر بھی کس حد تک ہم اجازت دے سکتے تھے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے پیسوں سے ایک چیز بنائیں, اپنے پیسوں سے اس کے لیے پہلے جگہ خریدیں, جگہ خریدنے کے بعد پھر انہی پیسے جو آپ نے اپنے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا, یہ اس دور کی بھی بات ہے کہ جب مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا, انہوں نے اپنے پیسے جمع کیے سب سے, کسی اور سے تو نہیں مانگے جا کے. تو یہ پیسے اگر وہ بندہ اپنے پیسے وہ جمع کریں, زمین خریدیں, اس کے بعد اس کے اوپر لاگت کریں, اگر ہم ان کو اجازت دے بھی دیتے ہیں. یہ تسلیمی جواب. الزامی جواب کیا ہے؟ ہم ان کو اجازت دیتے ہی نہیں. زمین ہے اس کو ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں. اسلام ہمیں 3 کیٹاگریز بتاتا ہے. نمبر 1, اگر کسی سے جنگ ہوئی غیر مسلم سے, دار الحرب میں غیر مسلم سے آپ کی جنگ ہوئی, آپ نے اس کی جو لائن کراس کی اور ان کے علاقے میں جا کر آپ نے کیا کیا, وہ سارے کی ساری زمین ان کی وہ اپنے قبضے میں لے لی. پھر 2 صورتیں ہیں. قبضے میں لینے کے بعد اگر آپ کی ان سے کوئی صلح نامے پر دستخط ہو جاتا ہے, صلح کے معاہدے پر دستخط آپ کر دیتے ہیں, تو پھر یہ ہوگا کہ ہم ان سے ہماری زبان میں یعنی اسلام کی زبان میں اس کو جزیہ کہتے ہیں اور آج کی زبان میں ٹیکس کہتے ہیں. اگر آپ یہاں پر کوئی مندر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیکس پے کریں اور اس کے بعد اپنے پیسوں سے اس جگہ پر مندر بنائیں, اپنے پیسوں سے اپنی کوئی عبادت گاہ بنا لیں. یہ ہم اسلام ہمیں اجازت دے گا. دوسری صورت, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, پہلے میں نے کیا بات کہی ہے کہ جگہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لی, غیر مسلم کی جگہ قبضے میں لی, لڑائی ہوئی غیر مسلم کی کے ساتھ اور ان کی جگہ قبضے میں لے لی, فتح کر لی اور اس کے اوپر قابض ہو گئے, بعد میں صلح ہو گئی, تو ہم انہی کو کہیں گے چونکہ یہ ہمارے قبضہ میں ہے, آپ لوگ ٹیکس ادا کریں اور یہاں پر مندر کی تعمیر اپنے پیسوں سے کریں گے آپ. دوسری صورت کیا ہے کہ اگر مسلمانوں نے یہی صورت اختیار کی اور کیا ہوا کہ وہاں پر صلح نامہ نہیں ہوا, وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں, تو وہاں پر ہم جو مندر اگر پہلے سے بنے ہوئے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ ٹیکس دے کر رہتے ہیں, ذمہ بن کر رہتے ہیں, اور وہاں پر پہلے سے مندر تعمیر ہے, تو ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں اور نئی تعمیر کی اجازت نہیں دیں گے کسی صورت میں بھی, اگرچہ وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں, ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. یہ دونوں صورتیں اس صورت میں تھیں کہ جب مسلمان ان کے علاقے میں جا کر ان کی زمین پر جو ہے لڑائی کی صورت میں, جنگ کی صورت میں جاتے ہیں اور اس کو فتح کر لیتے ہیں. اس صورت میں اس زمین کی یہ 2 کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اور ان کے اوپر ایویڈنس بھی ہمارے پاس موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, پہلا ایویڈنس کہ جناب ہم ان کو اجازت دیں گے, صلح نامہ ہو چکا, بیت المقدس کے قریب یہودی آئے, انہوں نے کہا جی یہاں پر ہمارا ایک عبادت گاہ تھی, بیت المقدس کے بالکل ساتھ ہماری یہاں پر عبادت گاہ تھی ایک. فرمانے لگے کہاں پر عبادت گاہ تھی؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ جی یہاں پر تھی, چونکہ یہاں پر جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی, اس کے بعد مسلمان فتح یاب ہوئے تھے. اب یہودی یہ بات کہنے لگے کہ یہاں پر ہماری عبادت گاہ تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خود وہ بیلچہ لے کر صاف کرنا شروع کیا کہ مجھے نظر آ جائے اور میں ان کو کہوں ٹھیک ہے بھائی صلح ہے, اپنے پیسوں سے یہاں پہ تعمیر کرو, عبادت کرو. اور جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان اجازت دے نہیں سکتا, مسلمان اجازت دے نہیں سکتا. حضرت عمر بن عبد العزیز جو کہ ثانی عمر کہلاتے ہیں, وہ ان کا ایویڈنس یہاں پر موجود ہے. اب تیسری ایک کیٹیگری رہی کہ مسلمانوں کی اپنی زمین ہے, جنگ نہیں ہوئی, مسلمانوں کی اپنی زمین ہے اور غیر مسلم بھی وہاں پر آباد ہیں, غیر مسلم بھی وہاں پر آباد ہیں اور مسلمانوں کی زمین ہے, اور اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ اسلامی نہیں ہے,
پاکستان کو اسلام کا قلعہ شمار کیا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو وہاں پر کیا ہوگا 180% جہاں پر ہیں تو وہاں پر ہم ان کو بنانے کی اجازت دیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ناجائز ہے، ہر حال سے، ہر صورتحال سے ناجائز۔ یہ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے۔ اگر کسی کو ایویڈنس چاہیے مجھے کمنٹ کرے، میں انشاءاللہ اس کو ایویڈنس لکھ کر پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو فطور پیدا کیا جا رہا ہے یہ بالکل ختم ہو جائے۔ اب کیا ہے، میں آپ کو اس پہ جس چیز کا ایویڈنس دینے لگا ہوں، اسٹیٹمنٹ میں نے دی، یہ بالکل ناجائز ہے، اور میرے پاس ایویڈنس کیا ہے، وہ یہ ہے فتح مکہ سن 8 ہجری، فتح مکہ سن 10 جو ہے وہ تقریباً سن 20 نبوی ہے اور 8 ہجری ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر گئے۔ ہمارے نبی جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب وہاں پر داخل ہوئے تو کیا تھا، عاجزی کے ساتھ یہ داڑھی مبارک اتنے جھکے ہوئے تھے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ پالان کو لگ رہی تھی، اونٹ کے اوپر جو ایک چیز بیٹھنے کے لیے رکھی جاتی ہے اس کو لگ رہی تھی، اور حضور اللہ کی تعریف ارشاد فرما رہے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام جب آئے، میں رحم کا آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی لیکن آپ پوری دیکھیں گے کہ رحم کا حال یہ تھا کہ صحابہ کرام بڑے خوش تھے کہ جناب آج انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو فیصلے کا دن ہوگا، ہم بدلہ لیں گے، جس طرح تم نے ظلم کیا تھا ہم بھی بدلہ لیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے۔ دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، حضرت عثمان بن طلحہ، یہ وہ ہیں وہ پرسن ہیں کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلی جب صلح حدیبیہ تھی اس وقت جب تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ یہ ذرا دینا، میں نے اندر جا کر بیت اللہ میں جا کر 2 نفل ادا کرنے، اس نے نہیں دی چابی، کہتا مجھے اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، اس وقت فرمایا تھا کہ میں تمہیں یہ چابی دوں گا، لے کر دوں گا۔ اس وقت انہوں نے وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو فرمائی، ارشاد فرما عطا فرما کر فرمانے لگے کہ یہ تمہارے پاس ہی رہے گی قیامت تک اور ظالم لوگ ہی تم سے چھینیں گے۔ آج تک انہی کی نسل میں چلتی آ رہی، اتنا رحم تھا۔ حضور نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، میں تم سے کوئی جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے یہاں پر نہیں آیا۔ حضور اتنی رحمت فرمانے، لیکن کیا کیا میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، جب وہ طواف کرنے لگے، یہ وہ جگہ تھی جو اسلام کی جگہ تھی، وہاں پر بیت اللہ تھا، اسلام کی جگہ تھی، اور وہاں پر بت بنائے گئے تھے، وہاں پر بت رکھے گئے 360 بت، اور میرے اور آپ کے آقا کریم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی ان کے ایک ہاتھ میں تھی اور وہ ان کے یہاں پر رکھتے تھے، یہاں پر، اور اس کو تھوڑا سا دھکا دیتے تھے، اور حضور کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، اور باطل ہے ہی بھاگنے والا۔ میرے نبی نے اس کو باطل کہا ہے۔ آج کس طرح یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ جائز شمار کیا جائے گا کہ اپنی زمین پر بنا ہوئی چیز اللہ کے نبی نے گرا دی، چاہے جائے کہ ہم ان کو زمینیں بھی الاٹ کریں اور پیسے بھی الاٹ کریں، اپنے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے وہ ہم الاٹ کریں۔ تو میں کوئی جذباتی ہو کے بات نہیں کر رہا، میں نے آپ کے سامنے ایویڈنس رکھے ہیں، میں نے آپ کے سامنے اپنے اسلام کی جو 3 کیٹیگریز ہیں کہ زمین کن کن صورتوں کے اندر پائی جا سکتی ہے اور ان کے اوپر کیا کیا احکامات شریعت جاری کرتی ہے، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس لیے میں اب یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے کمنٹس کے اندر آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں کس حد تک آئی ہے اور آپ نے یہ بات کس جگہ تک پہنچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہر لمحہ اور اپنے خون کے آخری قطرے تک حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔